بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے ذریعے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ٹاپک پر انتہائی ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ابھی کرونا کے میسیجز موبائل پر آ رہے ہیں، اور کرونا سے دنیا ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئی کہ ایک اور وبا وہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ مختلف کنٹریز میں اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے میں نے اس کے بارے میں سنا تو میں نے اس پر اتنی خاص توجہ نہیں دی، لیکن آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے پاکستان میں بھی 2 کیس ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ یہ یو کے اور یو ایس اے میں بھی اس کے کافی کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یو کے اور یو ایس اے میں آ گئے ہیں تو یو کے اور یو ایس اے کے ساتھ پاکستان کی بہت زیادہ آمد و رفت ہے، تو وہاں سے پاکستان میں یہ وبا پھیل سکتی ہے۔ یہ منکی پاکس کی وبا ہے، اور مختلف کنٹریز میں اس کے کافی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایک ٹیبل آپ کے سامنے ہے جس میں آپ دیکھیں کہ پرتگال میں 21 سے 30 کیسز ہیں جو کنفرم ہے اس کے، اسپین میں بھی 21 سے 30 کیسز ہیں، اور یونائٹڈ کنگڈم میں بھی 21 سے 30 کیسز ہیں، اور بہت ساری کنٹریز میں اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اس کے 2 کیسز آج مئی 23 تک 2 کیسز اس کے کنفرم سامنے آ چکے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر اس کے کیسز مزید سامنے آتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کیسز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس بیماری کی پوری پکچر اور اس کے پوری سمٹمز کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا ہم علاج کن کن ریمیڈیز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی ریمیڈی کا ذکر ہے، تو جب میں نے اس کی پہلی پکچر دیکھی اس کی ڈیزیز کی، تو اب چونکہ الحمدللہ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 24-25 سال ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دوسری بیماریوں کے ساتھ سکن کے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں، اور بہت سارے کیسز الحمدللہ میرے پاس شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ تو جب میں نے یہ ڈیزیز دیکھی، اس کی پکچر دیکھی، تو سب سے پہلی ریمیڈی جو میرے ذہن میں آئی وہ مرکیورس تھی، مرکسال۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ایرپشنز، پھنسیاں، دانے اور خارش والے، اس میں زیادہ خارش نہیں ہے یہ منکی پاکس میں۔ اس میں ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جن میں پھنسیاں اور ایرپشن اور اس طرح پیپ والے پمپلز یا پسٹیولز پائے جاتے ہیں، جن میں ہیپر سلف آ جاتی ہے، رسٹاکس آ جاتی ہے، اور کافی ساری ریمیڈیز آ جاتی ہیں۔ لیکن میں نے اب تک جتنے سکن کے کیسز ڈیل کیے ہیں ان میں جو فارم سامنے آئی ایرپشنز کی، اس فارم کی، اس شکل کی پھنسیاں، اس شکل کی پیپ والی پھنسیاں، خصوصاً ہاتھوں پر اور پاؤں پر جہاں منکی پاکس زیادہ اٹیک کرتی ہے، اور چہرے کے اوپر، یہ میں نے مرکیورس میں دیکھی۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ صرف ظاہری شکل سے تو دوا کنفرم نہیں ہو سکتی، ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے پوری ڈیزیز کی پوری پکچر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو جب میں نے اس کی سمٹمز دیکھی ہیں اور ان سمٹمز کو میں نے ریپرٹری میں ڈالا ہے، تو بالکل میرا جو آئیڈیا تھا وہ کنفرم ہوا، وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اب یہ سمٹمز آپ کے سامنے ہیں جو WHO نے اس کی کنفرم سمٹمز دی ہیں، وہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ پھر میں آپ کو ریپرٹری کا چارٹ دکھاتا ہوں کہ جب میں نے یہ سمٹمز ریپرٹری میں ڈالی ہیں تو کون کون سی ریمیڈیز سامنے آئی ہیں، اور اس میں ٹاپ موسٹ پر کون سی ریمیڈی آئی ہے۔ تو سمٹمز ہیں، symptoms of monkeypox typically include fever, intense headache, muscle ache, back pain, low energy, swollen lymph nodes, and a skin rash or lesions. اس کے بعد آگے ہے لیجنز کین بی فلیٹ اور سلائٹلی ریزڈ فلڈ ود کلیئر اور یلوش فلوئڈ اینڈ
can then crust, dry up and fall off. کہ یہ اس کی سمٹمز ہیں کہ بخار ہوتا ہے، شدید سر درد ہوتا ہے، مسلز میں پین ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، انرجی لیول لو ہو جاتا ہے، اور لمف نوڈز، لمف گلینڈز وہ سوج جاتے ہیں، اور پھر سکن کے اوپر پھنسیاں نکلتی ہیں، اور وہ پھنسیاں کس ٹائپ کی ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات فلیٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات تھوڑی سی ابری ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر یلوش یا کلیئر فلوئڈ بھرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کرسٹ بنتے ہیں اور وہ خشک ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اب ان سمٹمز کو جب میں نے ریپرٹری میں ڈالا تو دیکھیے کون کون سی دوائیں سامنے آتی ہیں۔ سمٹمز کے حوالے سے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں مخصوص اور کریکٹرسٹک امتیازی قسم کی سمٹمز کے اوپر دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے، جنرل سمٹمز کے اوپر اور مائنڈ سمٹمز کو خاص کر اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی یہ سمٹم چونکہ ایلوپیتھک سسٹم میں نوٹ کی گئی ہیں، ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے یہ سمٹمز نوٹ نہیں کی گئی ہیں، تو یہ اس بیماری کی کامن سمٹمز ہیں۔ تو کامن سمٹمز کے حوالے سے بھی جو دوائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ان ایرپشنز کی ظاہری شکل تھی، اس شکل سے اس طرح کی پھنسیوں کی اب تک میرے سامنے جتنے کیسز آئے ہیں ان میں زیادہ تر مرکیورس دوا آئی، تو جب میں نے باقی ساری سمٹمز کو بھی ریپرٹری میں ڈالا ہے تو مرکیورس ہی سب سے اوپر آئی ہے۔ اس کے بعد پھر ڈلکا مارا ہے اور رسٹاکس ہے۔ ڈلکا مارا اور رسٹاکس یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ پھنسیوں کی پیپ والی ایرپشنز کی اور ویزیکلز کی یہ بہت بڑی دوائیں ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہیپر سلف وغیرہ کو، کیلکیریا سلف وغیرہ کو پھنسیوں کی یا پیپ کی دوا سمجھا جاتا ہے، سلیشیا کو، اور اس کے بعد تھوجا بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، ویریولائنم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو باقی اس کی سمٹمز ہیں جب ان کو ہم ساتھ شامل کرتے ہیں تو اس میں پھر مرکیورس کے بعد ڈلکا مارا آ رہی ہے، رسٹاکس آ رہی ہے، نیٹرم میور آ رہی ہے، پلسٹیلا آ رہی ہے۔ پلسٹیلا کو بھی اگر آپ کلارک میٹیریا میڈیکا سے اس کی سکن سمٹمز پڑھیں تو یہ سکن کی بہت بڑی دواؤں میں سے ہے، اور میرے پاس سکن کے بہت سارے کیسز پلسٹیلا سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ آگے آرسینک ہے، اسٹیفی سیگریا ہے، اسٹیفی سیگریا کے بعد اینٹم ٹارٹ ہے۔ اینٹم ٹارٹ بہت بڑی سکن کی دوا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر اس کو چیسٹ کی اور ریٹلنگ کف کی ریمیڈی سمجھا جاتا ہے، اسی میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یہ جتنی بڑی چیسٹ کی اور چیسٹ کے اندر بلغم کی دوا ہے، اتنی ہی بڑی یہ سکن کی اور سکن میں پیپ والی پھنسیوں کی بھی دوا ہے۔ یہ اس حوالے سے مرکسال، ڈلکا مارا اور رسٹاکس کے برابر آتی ہے۔ تو اب چاہیے یہ کہ جو اس ڈیزیز کی جنرل پکچر ہمارے پاس آ رہی ہے، جس میں لمفیٹک گلینڈز کی سویلنگ ہے اور اس میں مسلز پین ہے، اس میں ساتھ فیور ہے، یہ ساری چیزیں اس دوا میں موجود ہونی چاہیے جو بھی دوا ہم مریض کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر ان کامن سمٹمز کے ساتھ ساتھ کوئی کریکٹرسٹک سمٹم مرکیورس کی، ڈلکا مارا کی، رسٹاکس کی، نیٹرم میور کی یا پلسٹیلا کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم منکی پاکس میں مبتلا کسی بھی مریض کی دوا آسانی سے تجویز کر کے اسے شفا سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ بہرحال ٹاپ موسٹ پر اس کی دوا مرکیورس آ رہی ہے، اور اب آگے اگر اس کی مزید انفارمیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کی بھی اسٹڈی کریں گے، اور اس اسٹڈی کے حوالے سے بھی جو ضروری معلومات ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سلسلے میں مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔